ہے اس کی ساعتیں ایسی ہی گزرا کرتی ہیں، احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ گل گلزار اشرفیت، اولاد غوث اعظم، گلشن مصطفیٰ کے شگفتہ شاداب مہکتے ہوئے پھول، آل رسول حضرت علامہ و مولانا الشاہ پیر سید محمد اجمل اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ جانشین مخدوم اشرف تشریف لا چکے ہیں۔ ان قریب آپ اپنے سر کی آنکھوں سے اس نورانی چہرے کی زیارت کریں گے۔ ایک سید زادے ہماری اور آپ کی صدارت و سرپرستی کے لیے یہاں پہلے سے جلوہ گر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آل رسول کی نظروں کی چھاؤں میں اپنے اوقات گزارا کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار اپنے محبوب کی آل کے صدقے میں ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت میں رب ہماری مغفرت فرما دے۔ وقت بڑا نازک ہے، بڑا کم ہے، اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر سننے کی کچھ خواہش ہے تو خاموشی آپ بنا کے رکھیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں گزروں گا تاکہ تھوڑے سے وقت میں اپنا جو میرا وقت ہے اس میں کچھ زیادہ باتیں آپ سے کر سکوں۔ آپ کا، ہمارا، ساری کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے، وَهُوَ، اور وہ۔ آپ لوگ چپ جائیں گے بھائی جان؟ اور وہ اپنے رب کا کلام سنیں، اور وہ یعنی ہمارا، تمہارا، ساری کائنات کا رب، وہ اور وہ یعنی آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا اللہ، معکم، آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کلام ربانی میں خود فرماتا ہے، اور وہ یعنی تمہارا خدا تمہارے ساتھ، بول دیجئے تمہارے ساتھ یہی، یا یہاں سے جانے کے بعد بھی رب فرماتا ہے، اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو، جلسے میں رہو، مسجد میں رہو، گھر میں رہو، کھیت میں رہو، کھلیان میں رہو، دکان میں رہو، بازار میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، اکیلے رہو، دیش میں رہو، پردیس میں رہو، چاہے جہاں رہو، تمہارا رب تمہارے، توجہ دینا، تمہارا رب تمہارے، دھیان سے سنو گے کچھ مزہ آئے گا، قرآن کی آیات سمجھو گے مزہ آئے گا، تمہارا رب تمہارے ساتھ چاہے تم جہاں رہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اس کی شان یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو اسے آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ جلسے میں بیٹھے ہو، کس طرح بیٹھے ہو، کتنے باادب بیٹھے ہو، کیسے بے ادب بیٹھے ہو یا باادب بیٹھے ہو، آپ کا رب یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ کس نیت سے آئے ہو یہ بھی آپ کا رب دیکھ رہا ہے، کس جذبے سے آئے ہو یہ بھی آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہو اسے تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ توجہ دینا جوانوں، تمہیں دیکھتے ہوئے یہ موضوع ذہن میں آیا ہے۔ جن کی عمریں ہیں وہ تو جانے کو ہے، لیکن اب آنے والا دور تمہارا ہے، غور سے سننا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، ذرا ٹھہرو، یہ کلام ربانی ہے، قرآن مجید ہے، جس کو یاد کرنے والوں کی آج دستار ہے، انہیں اعجاز بخشا جائے گا۔ یہ حفاظ گواہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آج میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے محبوب
سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب یہ میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو محبوب انہیں جواب دو، فَإِنِّي قَرِيب، بے شک اے میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہوں میں تمہارے قریب ہوں۔ وقت زیادہ نہیں، ورنہ تفصیل میں آپ کو لے کر کے جاتا اور اس کے تمام آیات کے نزول کو آپ کے سامنے میں رکھتا۔ محبوب جب یہ پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے تو جواب یہ دے دو کہ میں اپنے بندوں کے، بولیے نا، میں اپنے بندوں کے۔ یہ دوسری آیت ہوئی جس میں رب نے فرمایا کہ میں بندوں کے، پہلی آیت میں تھا میں بندوں کے ساتھ ہوں، دوسری آیت میں میں بندوں کے قریب ہوں۔ اور صرف قریب نہیں ہوں، میں صرف قریب نہیں ہوں، جب مجھ سے مانگنے والا مانگتا ہے تو جو مانگے اسے عطا بھی کرتا ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان، یعنی مانگنے والے کی پکار رب سنتا ہے۔ چیخ کے پکارو، آہستہ پکارو، دل سے آواز دو، آپ کا رب آپ کی آواز کو، بولیے، آپ کی آواز کو سنتا ہے، اور جو مانگو وہ اپنے فضل سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ رب آواز سنتا ہے، توجہ، آپ کا رب آپ کی آواز کو، آپ کی پکار کو، اچھا ایک بات اور سنیے گا، نیک پکارے تو سننے کا انداز اور ہے، لیکن جب گنہگار پکارے تو سننے کا انداز اور ہے۔ رب کی شان کریمی مچل جاتی ہے کہ آج میرے نافرمان بندے نے مجھے آواز دی۔ جب رب کو آواز دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو آواز لگاتا ہے، ایک بار پکارتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو رب 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ پکارو ایک بار اور جواب، سن رہے ہیں تو جواب دیں۔ کتنی بار؟ آپ ایک بار آواز لگائیے اور وہ کتنی بار جواب دیتا ہے کوئی دنیا میں آپ کا ایسا چاہنے والا جسے آپ ایک مرتبہ پکارو مصیبت کے وقت میں اور وہ 70 مرتبہ جواب دے؟ دعوت کے وقت میں، شادی کے وقت میں، دسترخوان کے وقت میں کسی کو پکارو تو وہ لبیک کہے گا، مصیبت کے وقت میں پکارو تو ہزاروں میں ایک کی آواز آئے گی۔ یہ دنیا ہے، دسترخوان پہ بہت دوست ملتے ہیں لیکن مصیبت کے وقت میں کتنے کام آتے ہیں اس کا تجربہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہے۔ لیکن وہ کریم رب ہے، جب گنہگار تڑپ کے اپنے رب کو آواز دیتا ہے، ایک بار پکارتا ہے تو وہ 70 مرتبہ پلٹ کر کے جواب دیتا ہے۔ کتنی بار جواب دیتا ہے آپ کا رب؟ آپ کے رب پر کسی کا اجارہ ہے؟ کسی کا اجارہ ہے کہ آپ پکارو تو نہیں سنے گا، میں پکاروں تو سنے گا، آپ آواز دو تو نہیں سنے گا، یہ آواز دے تو سنے گا؟ کیا کسی کا ٹھیکہ ہے؟ وہ رب ہے ساری کائنات کا، وہ رب ہے سارے بندوں کا، وہ رب ہے ایمان والوں کا، اور جب ایمان والا محبوب کے وسیلے سے اپنے رب کو آواز دیتا ہے تو وہ رب کی رحمتوں کو پاتا ہے۔ کتنی بار جواب دیتا ہے رب؟ بولیے نا، کتنی بار؟ 70 بار۔ آنے والی ہے وہ رات اسی مہینے کی جسے شب برات کہتے ہیں، دن ڈوبنے سے لے کر سورج کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک رب کی رحمت آواز دے گی۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی آواز دینے والا، ہے کوئی مجھ سے یہ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے وہ مانگنے والا؟ اس رات میں بندہ جو مانگے رب بندے کو وہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نجات والی رات ہے، وہ شب برات ہے، وہ رب کی طرف سے جنت پانے والی رات ہے، گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دینے والی رات ہے۔ اسی لیے قدسیوں کی زبان میں وہ نجات کی رات ہے۔
بے شک کون سی رات ہے وہ؟ نجات کی رات ہے. آپ آج پکاریے 70 مرتبہ جواب پائیں گے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہو، جتنا زیادہ بڑا محبوب ہو، اتنی دیر سے جواب دیتا ہے، اتنی ہی دیر سے جواب دیتا ہے. بلائیے آپ اپنے بیٹوں کو، تجربہ ہوگا باپوں کو، بڑا چہیتا بیٹا ہے، آواز دیجئے. اگر بول بھی گیا تو لبیک کہتا ہوا سامنے نہیں آئے گا، جانتا ہے میرا باپ ہے. دوبارہ آواز دیجئے، ہاں ابا آیا، لیکن آیا اب تک نہیں. وہ کریم رب ہے، دنیا کی ساری محبت ہے، ایک طرح کہیں کوئی مقابلہ نہیں رب کی شان کریمی کا اور رب کی اپنے بندوں سے محبت کا. بے شک ایک بار پکارو 70 بار بولتا ہے، 70 بار آواز دیتا ہے لبیک 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 لبیک. رب کریم 70 بار کہتا ہے. ایک بات سنو، ایک صوفی مصنف ہیں صاحب نزہت المجالس، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ذرا بڑے غور سے سن لینا. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، راستے کے کنارے پہ مصلی بچھا کر. سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر رہا ہے. گھوڑا بڑا قیمتی ہے، گھوڑے کا سارا ساز و سامان بڑا قیمتی ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے والا بھی بڑا کر و فر والا ہے. کہا ہے گھوڑے پہ جانے والے ذرا ٹھہر جا، میرے 2-3 سوالوں کا جواب دے جا. گھوڑے پہ جانے والے نے بات کھینچی، گھوڑے کو روکا، کہنے لگا بابا ذرا بتا دینا آخر آپ کو مجھ سے پوچھنا کیا ہے. فقیر نے چٹائی پہ بیٹھے بیٹھے سر اٹھایا اور پوچھا کہ اے گھوڑے پہ جانے والے، یہ تو بتا کہ تو ہے کون؟ بھئی اتنی شان و شوکت سے جا رہا ہے، تو ہے کون؟ تو گھوڑے میں بیٹھنے والا کہتا ہے بابا آپ مجھے نہیں جانتے. کچھ لوگوں کو یہ بڑا وہم ہوتا ہے، آپ ساگر پور میں رہتے ہیں مجھے نہیں جانتے، مجھے تو سب جانتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے پورے علاقہ مجھ کو جانتا ہے، آپ مجھے نہیں جانتے. اس نے بھی یہی کہا بابا مجھے نہیں جانتے. کہا نہیں جانتا. کون ہے تو؟ کہا جو اس علاقے کا بادشاہ وقت ہے، میں اس کا بڑا مقرب آدمی ہوں، بڑا قریبی آدمی ہوں اس کا میں. کہا کتنا قریبی؟ وزیر ہے؟ نہیں. دبیر ہے؟ نہیں. سپہ سالار ہے؟ نہیں. ابے اس کا بیٹا ہے؟ نہیں. رشتہ دار ہے؟ نہیں. ابے تو پھر ہے کون؟ ایک طرف تو کہتا ہے بڑا قریبی ہوں میں. کہا میں وہ ہوں جو ان میں سے کوئی نہیں ہوتا. کہا کہ ہے کیا تم؟ کہا بادشاہ سپہ سالار پہ بھروسہ نہیں کرتا، وزیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، حد تو یہ ہے کہ اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنے چچا چچی بھائی بھتیجے پہ بھروسہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخوں نے بتا دیا ہے کہ کبھی بادشاہ کو اس کے بیٹے نے مارا ہے، کبھی بیوی نے زہر دیا ہے، کبھی سپہ سالار نے ہی تختہ پلٹ دیا ہے. کہا پھر تو کون ہے؟ کہا میں بادشاہ کا وہ مقرب ہوں کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں کھلاتا ہوں. غور سے سنیے گا، وہ صرف میرے ہاتھ سے کھاتا ہے، کسی اور کے ہاتھ سے. نزاکت کو سمجھ گئے آپ؟ وہ بھروسہ ہی مجھ پہ کرتا ہے. جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں کھلاتا ہوں، جب اسے پیاس لگتی ہے تو میں پلاتا ہوں، جب اسے نیند آتی ہے تو میں سلاتا ہوں، جب سو جاتا ہے تو میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں. سن لیا؟ سن لیا؟ اللہ والے نے کہا یہ تیرا کام ہے؟ کہا. ایک ٹھنڈی سانس کھینچی آہ بھر کے. کعبے بے وقوف، تجھ سے زیادہ بہتر تو پھر میرا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. اب اگر آپ بیدار ہو تجھ سے زیادہ بہتر. کہا بابا ہوش میں ہو؟ کہا بالکل ہوش میں ہو. تیرے بادشاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں درجے بہتر میرا بادشاہ ہے. بے شک. پوچھا وہ کیسے؟ کہا تو اپنے بادشاہ کو کھلاتا ہے. کہا میرا بادشاہ مجھے کھلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنے بادشاہ کو پلاتا ہے، میرا بادشاہ مجھے پلاتا ہے. تو اپنے بادشاہ کو سلاتا ہے، میرا بادشاہ مجھے سلاتا ہے. تو اپنے بادشاہ کی رکھوالی کرتا ہے، میرا بادشاہ میری رکھوالی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ تم جو جملے اور سن لو۔ بابا نے کہا سن، حیرت میں مت پڑ، تیرا بادشاہ کھاتا ہے، میرا بادشاہ کھاتا نہیں ہے، صرف کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو سمجھ میں آ رہی ہوگی، میرا بادشاہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، میرا بادشاہ پلاتا ہے، خود نہیں پیتا، میرا بادشاہ سلاتا ہے، خود نہیں سوتا، میرا بادشاہ اپنے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، بے شک بے شک۔ اس کو حفاظت کی ضرورت۔ آدھا نشہ تو اتر گیا، گھوڑے پہ بیٹھنے والے کا آدھا نشہ تو اتر گیا۔ بابا نے کہا سن لے، تجھے جلدی ہے، ذرا ایک سوال کا اور جواب دے دے۔ کہا وہ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ تو اپنے بادشاہ کا اتنا قریبی ہے، مجھ کو تجھ پر اتنا بھروسہ ہے، تو وہ تیرے کاموں کی تجھے مزدوری کتنی دیتا ہے؟ جی بس بنتی ہے نا سوال، سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ کتنی مزدوری دیتا ہے؟ اس دیوانے نے کہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر، بابا چٹائی پہ بیٹھ کر، اب بھی دنیا کی باتیں کرتے ہو، اب بھی دنیا کی باتیں کرتے ہو۔ کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا ہم بادشاہ پہ بھروسہ اس لیے کرتے ہیں اور ہمارا بادشاہ مجھ پہ بھروسہ اس لیے کرتا ہے کہ بیچ میں مزدوری نہیں ہے، چاہت ہے، پیار ہے، الفت ہے، محبت ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر میرے دل میں بادشاہ کی اٹوٹ محبت نہ ہوتی، میں بھی پیسوں کے پیچھے بھاگتا تو میں سپہ سالار ہوتا، وزیر ہوتا، دبیر ہوتا، کوئی عہدہ لیتا، اونچی تنخواہ لیتا۔ جی کہا پھر آخر تو کرتا کیوں ہے؟ کہا مجھے عشق ہے اپنے بادشاہ سے۔ جی ذرا محبت سمجھیے گا، اس گھوڑے پہ بیٹھنے والے نے ایک راز تو زمانے والوں کو سمجھا ہی دیا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سوداگری نہیں ہوتی، بے شک بے شک۔ وہاں سوداگری نہیں ہوتی۔ بے قیمت دل کو دینا ہے، بے دام کا بندہ بننا ہے، دستور دیار محبت ہے، بازار کا یہ نیلام نہیں۔ بے شک بے شک۔ محدث اعظم فرماتے ہیں بازار کا یہ نیلام نہیں۔ کہا اچھا کچھ تو دیتا ہوگا؟ کہاں دیتا ہے نا؟ کیا دیتا ہے تیرا بادشاہ؟ کہا صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ وہ محبت کی نظر سے مسکرا کے میرے کاموں کے عوض میں 3 مرتبہ مسکرا کے محبت سے مجھے دیکھ لیتا ہے، میں نہال ہو جاتا ہوں۔ محبت کی نظر، مسکراہٹ کی نظر، یہ کسی محبوب سے پوچھنا، بلکہ اگر دنیا میں رہتے ہیں تو کبھی تاریخ اٹھا کر کے قیس سے پوچھنا، مجنوں سے، کہ لیلا کی مسکراہٹ کا تیرے اوپر کیا اثر تھا، اور نہ پوچھ سکو، غیرت گوارا نہ کرے تو در رسول پہنچنا، دیوان گانے مصطفیٰ حضرت بلال کو پوچھنا کہ نبی کی مسکراہٹ کا کیا حال ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، صحابہ کی جماعت سے پوچھنا تو جواب ملے گا۔ ہماری تو یہ عادت ہے، ہم کہتے تھے یا رسول اللہ تم مسکرا دو پیارے تو جنت ہے زندگی، تم مسکرا دو پیارے تو جنت ہے زندگی، تم روٹھ جاؤ پیارے جہنم ہے زندگی۔ یہ محبوبی ہے، محبوبیت ہے۔ کہا بابا میرا بادشاہ 3 بار مسکرا کے دیکھتا ہے۔ اللہ والے نے پھر ٹھنڈی سانس کھینچی، کہا اچھا بابا پھر کہا میرا بادشاہ تیرے بادشاہ سے کروڑوں اربوں درجے بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اتنا کرنے کے بعد تیرا بادشاہ تیری طرف دن میں 3 بار دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اور ہمارے رب کو دے، ہمارے بادشاہ کو دیکھ، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں 360 مرتبہ محبت کی نعمت سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 360 مرتبہ کا سوچ۔ ایک آخری
سوال کا جواب دے، نتیجہ نکلے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا تجھ سے کبھی کوئی کمی ہو جاتی ہوگی خدمت میں، کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی اپنے بادشاہ کے دربار میں، تو تیرا بادشاہ پھر تجھے سزا کیا دیتا ہے؟ اس مسئلے کو سننے کے بعد وہ گروگیر ہو گیا، بالکل سختے میں آ گیا، کہنے لگا بابا اس مسئلے میں تو میرا بادشاہ بڑا سخت ہے، چھوٹی سے چھوٹی سزا خطا پر بھی وہ سزا ضرور دیتا ہے تاکہ حکومت کے ملکی کاموں میں کوئی فطور نہ آنے پائے، معمولی غلطی پر بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ والے نے پھر ٹھنڈی سانس کھینچی، فقیر ہی تو تھا، کہنے لگا بیٹا بڑے نشے میں جا رہا تھا، اس مسئلے میں بھی ہمارا بادشاہ تیرے بادشاہ سے کروڑوں اربوں درجے بہتر ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا تیرے بادشاہ کے دربار میں ایک خطا معاف نہیں ہوتی، وہ میرا بادشاہ ہے، کہتا ہے اے میرے گنہگاروں، اے میرے عیسیٰ شیاروں، اے میرے نافرمان غلاموں، غلطی ہو گئی ہے، باز آ باز آ باز آ، یہ بارگاہ نومیدی نے باز آ، کر گبرو بت پرستی باز آ، اے میرے گنہگاروں آ جاؤ، پلٹ کے آؤ، ایک بار آنسو گراؤ، توبہ کرو، خطا معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولیے نا خطا، پوچھئے علماء کرام سے رفع ارشاد کا مفہوم کیا ہے؟ سمندر کے قطروں کے برابر تم سے خطا ہوئی ہو، آسمان کے تاروں کے برابر خطا ہوئی ہو، تیرے کریم پہ آ، توبہ کر لے، گڑ گڑا کے توبہ کر، آنسو گرا، ایک قطرہ تیری زندگی کی ساری سیاہی دھو دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھوڑے پہ بیٹھنے والے نے کہا بابا یہ جو آپ کا بادشاہ ہے یہ ملتا کہاں ہے؟ اس کی راجدھانی کہاں ہے؟ اس کا دارالسلطنت کہاں ہے؟ یہ کہاں ملے گا؟ کہا کیا کرنا ہے تجھے؟ کہا آپ کا بادشاہ کیا مجھے اپنی غلامی میں لے گا؟ کہاں لے گا؟ کہاں ملے گا؟ کہاں میرا بادشاہ کسی خانہ خنگر کا، کسی شہر کا، کسی قلعے کا، کسی تاج کا، کسی تخت کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک وہ تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے، شاہی دیتا ہے، کہا تو پھر ملتا کہاں ہے؟ کہا جہاں سر جھکا دے گا وہی میرا بادشاہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جہاں سر جھکا دے گا وہی میرا بادشاہ مل جائے گا۔ بولیے نا وہی میرا بادشاہ، کوئی قید نہیں ہے۔ پچھلے زمانے کے نبیوں کی طرح کہ عبادت خانوں میں جاؤ گے، مسجد میں جاؤ گے، سر جھکاؤ گے تب وہ آپ کے سجدے قبول کرے گا، جی نہیں، مصلی بچھاؤ، جگہ پاک ہو، سر جھکاؤ، آپ کا سجدہ وہی قبول ہے۔ بولیے آپ کا سجدہ وہی قبول ہے۔ گھوڑے سے نیچے اترا، کپڑے پھاڑے، اللہ والے کی بارگاہ میں طائب ہوا اور در مولا کا پجاری بن گیا۔ یاد رکھنا رب کی شان کریمی یہ ہے 24 گھنٹے میں 360 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب پکارو تو ایک پکار پہ 70 بار لبیک کہتا ہے۔ کتنی بار؟ ٹھہریے، رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو جو میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں فَإِنِّي قریب، میں قریب، میں بندوں کے قریب۔ قریب تو یہ بھی ہے، قریب آپ بھی ہیں، اہل اسٹیج بھی ہیں، کوئی فرق ہوگا نا؟ میرے رب تو اپنے بندوں کے قریب ہے تو کتنا قریب ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن پاک شاہد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کے شہر رگ سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک آسان لفظوں میں کہہ دو ساگرپور کے لوگوں، مفہوم آیت یہ ہوگا کہ بندوں جتنا تم خود اپنے قریب نہیں ہوتے ہو اس سے زیادہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک آپ جتنا اپنے قریب نہیں ہو اس سے زیادہ آپ کا خدا آپ کے، بولیے نا آپ کا رب آپ کے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ خانقاہی صوفیہ اور معرفت کی آماج گاہوں میں ایک مثال ہے یہ آیت کریمہ، اور کہا جاتا ہے مذہوب شاعر کی چھوچا سے اٹھتا ہے اور
जलवा गाहे नूरे इल्लल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुल अशरफी कहते हैं मजजूब है दिल नहीं, ये जलवा गाहे नूरे इल्लल्लाह है। और हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं कि जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है तेरे मेरे माबूद, तेरी पर्दा नशीनी है अजीब और दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, और गुर्बत का ये आलम कि रगे जा से करीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रगे जा से करीब, बोलिए रगे जा से करीब। मेरे रब, ये बात तो समझ में आ गई कि तू अपने बंदों के साथ है, अपने बंदों के करीब है, अपने बंदों के उनकी शहे रग से भी ज्यादा उनके, बोलिए ना उनके। अब आप सब मुखातब हो जाइए, सिर्फ एक आयत और पढ़ूंगा और अपने रब का अंदाज देखिए। माइक लगा दिया, मैं कुर्सी पे बैठ गया, मैं कारी राहत नाज़िम जलसा से पूछूं कि हजरत माइक कहां है, सारा मजमा एक लम्हे में तसव्वुर कर लेगा कि हजरत, सोच के समझ गए ना, मतलब हजरत को दिखता उगता, आंखें खुल रही है लेकिन पुतलियों में रोशनी, सामने की चीज नजर ना आए और फिर पूछे तो जिससे पूछेंगे उसके जवाब का अंदाज और तेवर अलग होता है। बोलिए ना, तेवर अलग होता है। रब्बे करीम कुरान पाक में फरमा चुका, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारी शहर से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ, फिर भी समझ में नहीं आया। रब फरमाता है वफी अनफुसिका अफला तुबसिरून, मैं तो अपनी शान कुदरत के साथ तुम्हारी जगह में मौजूद हूँ, फिर तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद हूँ, फिर तुम्हें दिखता क्यों नहीं, फिर तुम्हें नजर आता क्यों नहीं? ठहरिए, चार आयतें मैंने रखी हैं, चारों का मफहूम करीब करीब एक ही है कि हमारा रब हमारे करीब है, हमारे साथ है, हमारी जानों में अपने दलाइल के साथ मौजूद है, शहीद से भी ज्यादा हमारा रब हमारे, बोलो ना ईमान वालो, आपका रब आपके साथ है, आपका रब आपके करीब है, आपका रब आपकी जानों में है, आपका रब आपकी शहीद से भी ज्यादा आपके करीब है। और शान ये है कि चाहे जहां रहो वही है। बेशक बेशक है ना। कुछ लोग मस्जिद में परहेजगार होते हैं और बाजार में जाकर के वो पक्के दुनियादार और दुकानदार बनते हैं। सुबह से शाम तक 1000 नहीं गिनती नहीं गिन पाओगे कि झूठ कितना बोलते हैं। क्या बाजार में आपका रब आपको नहीं देखेगा? बोलिए ना। बहुत से लोग हैं अपने गांव में, अपने इलाके में बड़े शरीफ हैं, लेकिन जब शहर छूटा, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, फिर उनके चेहरे का नकाब उतरता है। अब देखो कि महाराजा जी है कैसे। क्यों? ख्याल ये है कि यहां थोड़ी कोई देख रहा है मुझे जो मेरी बेइज्जती करेगा कि साहब क्या कर रहे हो, हाजी साहब क्या कर रहे हो, बाबा साहब क्या कर रहे हो, आलिम साहब क्या कर रहे हो, गांव के शेख साहब क्या कर रहे हो। यहाँ कोई देखने वाला, तो ये जुर्म क्यों हुआ? इसलिए कि सोच ये बन गई यहाँ मुझे कोई, बोलिए ना कोई। हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं कि बेटा अपने बाप के सामने नहीं करता, बहुत सारी गलतियां हैं जो जुर्म हैं लेकिन शागिर्द अपने उस्ताद की मौजूदगी में नहीं करता, बहुत सारे जुर्म हैं मुरीद अपने पीर के सामने। अरे बोलिए ना, सच बात है क्या? मेरी तकरीर फितरत से करीब होती है, ख्यालों से करीब होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरने वाले वाकयात से करीब होती है। बेशक बेशक होता है नहीं? बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते। क्यों? ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं और गुजरात राजस्थान से मुझे बुलाया है अल्लामा साहब, मौलाना साहब, अमानुल्लाह साहब, तो यहाँ मैं कदम संभाल के रखूंगा। और जब ये ख्याल आएगा अब सागरपुर का कोई बच्चा मुझे देखने वाला नहीं है तो मैं बेराह रवि का शिकार। कैसा नहीं होता? ये कहाँ गया तेरा ख्याल? कौम देख रही हो तो तू जुर्म से रुकता है, कौम को पैदा करने वाला रब देख रहा है और तू जुर्म से नहीं रुकता। वो तो हर जगह तेरे साथ है। आई नमा तुम चाहे जहां रहो, तुम्हारा रब तुम्हारे
بما تعملون بصیر. اس کی شان یہ ہے کہ جو بھی کرتے ہو وہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے. بے شک بولیے نا وہ آپ کا رب، وہ آپ کا معبود دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. توجہ، میرے رب کب سے ہے تو ہمارے ساتھ. دنیا میں تو ہے، ابھی قاری صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، اب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ناظم صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، اب کچھ دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. یہ اہل اسٹیٹ کچھ لمحات پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے، اب ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. اسی طرح بیوی ہے 12 15 20 25 سال کی عمر تک ہمارے ساتھ نہیں تھی، اب ہمارے ساتھ ہے. بولیے نا، بیٹا ہمارے ساتھ نہیں تھا، اب ہمارے ساتھ. کب تک بیوی کب تک ساتھ ہے؟ جب تک گھر میں ہے. باہر جائیے الگ. دوست کب تک ساتھ ہے؟ جب تک باہر رہیے. اندر جائیے الگ. ایک حد ہے نا بابا، ایک سیما ہے کہ بیوی کب تک ساتھ، دوست کب تک ساتھ، بیٹا کب تک ساتھ، باپ کب تک ساتھ. میرے رب تو کب تک ساتھ؟ بولیے نا، تو کب سے ساتھ؟ اس کا جواب بھی رب نے اسی قرآن میں دیا. ارشاد فرمایا مفسر شہید، آپ کے قریب کے عظیم مفسر نے جو تعلیم حاصل کرتا ہے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں، پیدا ہوتا ہے بدایوں کے اوجھا گنج میں، کہتا ہے تفسیر نعیمی میں کہ رب نے جملہ اسمیہ فرما کر زمانے کے قید سے آزاد کر دیا ہے. تو مطلب یہ ہے اے بندے، جب تو عالم ارواح میں تھا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تو نطفہ بن کے باپ کے پیٹ میں آیا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. تو شکم میں آیا ماں کے تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. آگوش میں آیا ماں کے تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. جھولنے میں جھولنے لگا جب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. جوان ہوا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ ہے. بوڑھا ہوگا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا. مر جائے گا ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، وہاں بھی تیرا رب تیرے ساتھ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے ہے ساتھ؟ جب ہم نہیں تھے تب سے، عالم ارواح سے. کہاں تک رہے گا ساتھ؟ جب ہماری جسمانیت فنا ہو جائے گی، قبر میں گاڑ دیا جائے گا، سارے دوستوں احباب آنسو بہا کر ساتھ چھوڑ جائیں گے. وہاں بھی رب اپنے بندے کے، ارے بولیے نا، اپنے بندے کے ساتھ ہے. محشر میں اٹھو گے نا، بولیے نا، کام ایسے کر کے جاؤ کہ آپ جنت میں جاؤ اور آپ کا رب وہاں بھی ساتھ. ارے دیدار تو وہی ہونا ہے نا بابا. دیدار کہاں ہوگا؟ ہاں جنت میں. کچھ محبوب بندے ہوں گے کہیں گے مولا مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، تو رب فرمائے گا فرشتوں سے ان کو نور کی بیڑیاں ڈالو، ہاتھ کی زنجیریں ڈالو، لے چلو ان کو جنت میں. لیکن جب چلتے چلتے پھر خیال یار آئے گا، عشق چمکے گا تو کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، پلٹ کے آئیں گے، کہیں گے مولا ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو تیرا دیدار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ محشر میں دیدار ہوا نہیں، میدان محشر میں دیدار ہوا نہیں. تب رب کہے گا میرے بندو چلو چلو جنت میں چلو، دیدار کا وعدہ تمہارے رب کا ہے، تمہارے رب کے وعدے پلٹتے نہیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، چلو جنت میں، دیدار وہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیدار وہی ہوگا. ٹھہر جائیے. اور آخری نتیجے کی دو بات سن لیجیے. میرا وقت بالکل ختم ہونے کے بالکل کنور پہ بیٹھا ہے. آخری بات سن لیجیے. ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. محترم حاضرین توجہ، میں نے اب تک اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. میں نے آپ کے رب کا کلام آپ کو سنایا ہے. آپ کے رب کا کلام میں نے آپ کو، بولیے نا، آپ کو یہ جو کانوں میں آواز آ رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان کو بتاؤ حضرت آنے والے ہیں، صبر کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں.
سے پہلے کہ حضرت آئیں میری بات کو آپ مکمل ذرا کرنے دیں، وہ بھی ادھورے انداز میں کہ رب کہتا ہے میں بندوں کے ساتھ ہوں، میں بندوں کے قریب ہوں، میں بندوں کی شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بندوں کی جانوں میں اپنی دلائل قدرت کے ساتھ ارے بول دیجئے موجود ہوں۔ قرآن کی آیت پر آپ سے ہاں بھروایا جا رہا ہے، گویا کہ آپ قرآن کی آیات پر اپنی مہر لگا رہے ہیں کہ ہاں یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ایک بات بتائیے، قرآن پاک کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ ایک نقطے کا انکار کرنے والا بھی مومن رہتا ہے۔ ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے صاحب، قرآن کے ایک حرف کا انکار تو بڑی بات ہے، ایک نقطے کا بھی کوئی اگر انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہے گا کیا؟ تو میرے رب تم ایک بار کہہ دیتا کہ بندوں میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم ماننے کو تیار، بے شک بولیے نا، ہم ماننے کو، ہم قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے ایمان اسی بات پر قبول کیا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ تو قرآن ہے، ہم تو دیگر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، تو ایک بار کہتا ہم مان لیتے، یہ بار 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 ایک ہی بار، میرے رب یہ بار بار کیوں؟ ایک جواب میں دوں اپنی ناقص عقل کے مطابق، رب کریم کی شان کریمی یہ ہے، عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ جو مضمون بندوں کے لیے زیادہ اہم سمجھتا ہے، تصور کرتا ہے، اس مضمون کو بار بار بیان کرتا ہے۔ مثال، روزہ بھی فرض ہے، حافظ صاحب سے پوچھئے گا کتنی آیتیں ہیں؟ حج بھی فرض ہے، عالم صاحب سے پوچھئے حج کے لیے کتنی آیتیں ہیں؟ زکوٰۃ بھی فرض ہے، عالم صاحب سے پوچھئے کتنی آیتیں ہیں زکوٰۃ کے لیے؟ اور نماز بھی فرض ہے، پوچھئے کتنی آیتیں ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ یہ سب سے زیادہ آیت کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ سب سے زیادہ وعید ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ سب سے زیادہ آگاہی کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کیوں؟ فرض تو سارے ہیں لیکن نماز اہم الفرائض ہے، افضل عبادت ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں فرض ہے، وہ مہینے میں فرض ہے، وہ سال میں فرض ہے، وہ زندگی میں فرض ہے، وہ مالک نصاب ہونے کے بعد فرض ہے، اور یہ تو ہوش میں آنے سے لے کے مرنے تک فرض ہے۔ نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بولیے نا، ہے نا؟ بیمار ہو وضو نہیں کر سکتے، شرعی حکم ہے تیمم کر کے نماز پڑھو، اسی لیے حکم اس کا زیادہ ہے۔ قرآن میں دیکھیے انبیاء 1,24,000 تذکرے کچھ انبیاء کے، مجملاً ذکر سارے نبیوں کا، لیکن عظمت والا ذکر محبوب کا، اپنے نبی کا۔ کیوں؟ یہ محبوب ہے، نبی تو ہے ہی، رسول تو ہے ہی، یہ محبوب نبی ہے، محبوب رسول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس میں بندوں کا بھلا ہے۔ کیا بھلا ہے؟ آپ یہ سوچو کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا رب آپ کے قریب ہے، آپ کا رب آپ کی جانوں میں اپنی دلائل قدرت کے ساتھ موجود ہے، آپ کا رب شہادت سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، اور آپ جو کر رہے ہو وہ آپ کا رب، بولیے نا، وہ آپ کا رب، زور سے بولیے، ڈریے مت، ڈریں گے جب بھی دیکھ رہا ہے، اور بولیں گے جب بھی دیکھ رہا ہے، اٹھنے کے بعد آپ اچھا کرو تب بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ برائی کرو، یہ سوچ لینا، جب خیال آئے جرم کا تو پہلے یہ سوچنا کہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے، اور وہ ہے وہ جو مالک یوم الدین بنے گا، وہی ہے مالک یوم الدین، کرسی عدل پہ وہی جلوہ گر ہوگا، حساب اسی کے سامنے ہونا ہے، جنت وہی دے گا اور جہنم میں وہی ڈالے گا، اور وہ دیکھ رہا، بولے نا، وہ آپ کی نافرمانی یا آپ کی فرما برداری، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی لگن، آپ کی چاہت، آپ کا جذبہ، آپ کا ایثار، آپ کی فدائیت، آج آنے کا مقصد کیا جذبہ لے کے آئے ہیں، مدرسے کی کتنی محنت کر خدمت کرنی ہے، کیا کیا انداز پیش کرنا ہے، مدرسے والوں کا
اس کے جملے سنیں گے، علماء کرام کا دیدار ہوگا، ان کے چہرے دیکھیں گے، حافظ قرآن کے سروں پر دستار سجائی جائے گی، ہم اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بھی جذبات آپ لے کے آئے ہیں آپ کے رب کے یہاں وہ محفوظ ہے، آپ کے رب کے یہاں وہ آپ کا جذبہ محفوظ ہے۔ تو یہ بار بار بیان کیوں؟ تو دیکھیے قرآن کے رازوں کو تو ہم لوگ کیا جانا ہے، مفسر قرآن ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی، ارشاد فرماتے ہیں کہ فوائد تو اتنے ہیں جن کو گن نہیں سکتے، لیکن بچوں فوائد تو اتنے ہیں جنہیں گن نہیں سکتے، لیکن فرماتے ہیں بڑے بڑے 3 فائدے سن لو۔ کون کہتا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، مفسر شہید اشرفی نعیمی بدایونی، تفسیر نعیمی فرماتے ہیں بڑے بڑے فائدے 3 کیا ہے وہ؟ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی۔ نمبر 1 آپ سے شروع کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ جو بندوں کو ہوگا اس آیت کو دل و دماغ میں رکھنے پر وہ یہ ہے کہ اب بندہ جرم نہیں کرے گا۔ اب بندہ جرم، بولیے نا، بندہ غلطی، بندہ جھوٹ، بندہ زنا، بندہ ظلم، بندہ بیجا کسی کا حق، یعنی جرم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جب گناہ کا خیال آئے گا تو یہ بھی خیال آئے گا، بولیے نا۔ وہ آپ کو یقین نہیں آیا تو کسی طالب علم سے پوچھئے یا کسی مرید سے پوچھئے، 20 روپے کی سگریٹ بھی اگر ہاتھ میں ہو، جبکہ یہ نہ حرام ہے نہ گناہ ہے نہ مکروہ تحریمی ہے، سگریٹ پینا امر مباح ہے لیکن سماج میں خلاف ادب ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ پیے، بولیے ادب ہے کہ بے ادبی؟ ہم نے بے ادبی بنایا نا اسے۔ استاد کے سامنے شاگرد سگریٹ کے کشنے، یہ ادب ہے یا بے ادبی؟ جرم تو نہیں ہے نا کوئی ایسا گناہ جس پہ سزا ہو، ایسا تو نہیں ہے، نہیں نا۔ 20 روپے کی سگریٹ دوست کے ایک تھلے میں ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرتی ہے اور پیروں کے نیچے مسل کر کے اپنا وجود مٹا دیتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ارے بولیے نا، کیا سچ ہے؟ کیوں؟ بیٹا باپ سے ڈر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، شاگرد استاد سے ڈر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، پیر سے مرید ڈر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک شاگرد استاد کا ادب کر کے سگریٹ چھوڑ سکتا ہے تو ایک بندہ اپنے رب سے ڈر کے گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید اجمل میاں صاحب قبلہ، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اولیاء کرام، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، حضور سید اجمل میاں صاحب قبلہ، حضور سید اجمل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت سید اجمل میاں صاحب قبلہ، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، حضرت سید اجمل میاں صاحب قبلہ، حضرت سید اجمل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف۔ السلام علیکم۔ اب آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، پیچھے والے حضرات آگے بڑھ جائیں، اور جب بڑھ گئے ہیں تو بس ایسے ہی بیٹھ جائے گا، بھی کچھ نہیں، یہ ہار وغیرہ بعد میں بیٹے۔ آپ حضرات
آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. ابھی حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ کا خطاب نایاب آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. مضمون ادھورا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تب مکمل ہوگا. اب حضرت اس یہ خطابت پر جلوگر ہے، لہذا میں آپ